رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے خلف اکبر ہیں، انہوں نے بھی کلام پاک کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ نے کلام پاک کو ترتیب دی، یہ اس کے نسخے کو جمع فرمایا، پھر کلام شریف کو کتابی شکل میں امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی امت مسلمہ پر احسان ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی احسان ہے، اور دیگر صحابہ اکرام جنہوں نے کلام شریف کی تعداد سے خوب محنتیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروردگار جنہوں نے حضور کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی، اور آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اصحاب صفہ پر بیٹھ کر یہ صحابہ اکرام نے حضور سے علم حاصل فرمایا، کلام شریف کا فقہ کا علم حاصل فرمایا، حفاظ بنے، عالم بنے دین کے، اللہ کے نبی کے صحبت میں رہ کر۔ ان کا بھی احسان ہے امت مسلمہ پر کہ انہوں نے دین کے لیے کافی جد و جہد کی اور دین کی اشاعت میں لگے رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جامع القرآن ہم جو ہے کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، کس صحابی کو کہتے ہیں؟ وہ صحابی جن کا نام حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سنتے ہیں جمعہ کے موقع پر کہ جمعہ کا جب عربی خطبہ پڑھا جاتا ہے تو عربی خطبے کے دوران خطیب جو ہے حضرت عثمان غنی کا نام لے کر کہتے ہیں جامع القرآن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت عثمان غنی کے کوئی خطاب دے کر کے عربی میں اہل سنت کا یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حیات میں قرآن کو کیسے جمع کیا گیا، حضرت عثمان غنی کا رول کیا ہے اس کے اندر، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کیا کاوشیں ہیں، کیا محنتیں ہیں کلام شریف کو ایک جا کر کے اور کلام شریف کو امت مسلمہ میں تقسیم کرنے کے تعلق سے۔ بڑی توجہ کی بات ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے صحابہ کرام نے کن کن قربانیوں کو انجام دیا ہے۔ اللہ خدا کی قسم صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا ذرہ برابر بھی ہم ایک قربانی کو پیش نہیں کر سکتے۔ یوم البدر کے تعلق سے دیکھیں 313 صحابہ 1000 کی کفار و فوج کی، کفار و مشرکین کی فوج، مگر ڈٹ کر کھڑے رہے بدر کے میدان میں روزے کی حالت میں، جبکہ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے تھا نہ پینے کے لیے تھا، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، بس وہ آئے تھے تو صرف اللہ کے رسول کی ذات پر بھروسہ کر کے بدر کے میدان میں اترے تھے۔ عزیزان محترم، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صحابہ کرام سے فرمایا اے نبی کے غلاموں، اے بدر کے میدان میں اللہ کے رسول کی خاطر جہاد کرنے والوں، لڑنے والوں، سنو جبکہ تم پہنچے تھے بدر کے میدان میں بے سر و سامان، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی، جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تاکہ تم خدا کے شکر گزار بندے بنے رہو۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے کلام شریف میں حکم صادر فرمایا۔ یہ قربانیاں تھی صحابہ کرام کی۔ پہلے کیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا جب دور آیا، اس بات کو بھی یاد رکھ لیں، سب سے پہلے اسلامی سلطنت کے خلیفہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بے چنو چرا ہے جن کو صحابہ نے چنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے 4 جو ہے خلفاء راشدین کہلاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی کے دور میں جبکہ کلام کا نسخہ موجود تھا، ابو بکر صدیق نے تیار کر دیا تھا، تو مزید حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عزیزان محترم، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ دیکھیں عرب میں ایک قبیلہ قریش کا ہے، یہ قبیلہ بنو ہاشم کا ہے، اور یہ قبیلہ بنو امیہ کا ہے، بہت قبائل ہیں عرب کی سرزمین پر، قبائل تھے حضور کی حیات طیبہ میں۔ تو ہر قبیلے کا شخص جو ہے وہ اپنی لغت میں کلام پاک کو پڑھتا تھا اور کلام پاک کو سمجھتا تھا، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو لغت کے اعتبار سے جن کے پاس کلام پہنچا، جہاں جیسا ماحول تھا
وہ اپنے ماحول میں رہ کر کے کلام کو پڑھتے تھے اور کلام پاک کو سمجھتے تھے اپنی لغت کے اعتبار سے. تو لہذا کلام شریف کو کئی لغت کے اعتبار سے پڑھا جاتا تھا. مگر یاد رکھ لیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حیات میں اسلام پھیل چکا تھا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اسلام پھیل چکا تھا. ہر جگہ دین اسلام کی سپاہی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اور وہاں جو کلام پاک پہنچتا تھا تو کوئی اپنی لغت میں پڑھتا، کوئی اپنی لغت میں پڑھتا. تو صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ اس کلام کو جو ہے ہم دنیا اسلام تک پہنچانا، دنیا عالم تک اس کلام شریف کو ہمیں پہنچانا ہے. مگر کوئی اپنی طرز پر پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے طرز پر پڑھ رہا ہے، لغت کے سمجھ کے مطابق پڑھ رہا ہے. اگر ایسا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو ایک ہی دین کے ماننے والے، ایک ہی کلام کی تلاوت کرنے والے، یہ اپنی اپنے طرز کے مطابق، اپنی اپنی لغت کے مطابق یہ کلام پاک پڑھ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب صحابہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کیوں نہ ایسا ہوگا کہ امت کہیں اسی میں جو اتفاق نہ کرتے ہوئے جھگڑوں کا شکار ہو جائے. اللہ، کیوں نہ امت اسی میں اتفاق نہ کرتے ہوئے جھگڑوں کا شکار ہو جائے کلام شریف کو لے کر کہ ہماری لغت صحیح ہے، ہماری لغت صحیح ہے، لہذا ہمارا انداز صحیح ہے، ہمارا انداز صحیح ہے. لہذا حضرات صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، کیوں نہ ایک طرز عمل پر کلام شریف کو پڑھایا جائے اور کلام شریف کو امت مسلمہ کے درمیان رکھا جائے، نسخے پیش کیا جائے. اللہ غنی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیڑے کو اٹھا کر کے سارے لغتوں کو ایک طرف ایک جا کر دیا. جو حضور علیہ السلام کی لغت تھی، آقا علیہ السلام نے جس ترتیب کو اور جس فہم کو صحابہ کرام کے درمیان قرآن مجید کو عطا فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں کے اپنے اپنے انداز کو ایک طرف رکھتے ہوئے آقا علیہ السلام کے انداز کو، خلفائے راشدین کے انداز کو رکھتے ہوئے صحابہ کرام کا مشورہ لے کر یہ کلام شریف کی لغت کی ترتیب دے کر کے ساری دنیا میں کئی ہزاروں کلام پاک کے نسخے تیار کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے امت پر بڑا احسان فرمایا. ساری دنیا میں اسی نسخے کے مطابق حضرت جو نسخہ حضرت عثمان غنی نے تیار فرمایا، جو ترتیب حضرت عثمان غنی نے دی، جو لغت حضرت عثمان غنی نے دی، آج اسی لغت اور اسی ترتیب کے مطابق، اسی انداز کے مطابق شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ساری امت مسلمہ اس کلام کو پڑھا کرتی ہے. عزیزان محترم، کتنا بڑا احسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو گویا یہ اٹھتا ہوا فتنہ اور جھگڑوں کو حضرت عثمان غنی نے ختم فرما دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ میرے انداز پر ہے، یہ میری لغت پر ہے. ہر ایک یہی کہہ سکتا ہے کہ جس انداز میں رب نے نازل فرمایا اور جس لغت میں مصطفیٰ جان رحمت نے امت مسلمہ کو عطا فرمایا، قیامت تک اسی انداز، اسی لغت پر ایک کلام شریف کا وجود رہے گا. یہ محنت اور کاوش اور قربانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. عزیزان محترم، یہ بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا انہوں نے احساس فرمایا. انہوں نے قیامت تک آنے والے لوگوں کا انہوں نے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے احساس فرمایا اور آنے والے لوگوں کا خیال فرما کر کے انہوں نے کاوشیں کی، محنتیں کی، مشقتیں کی، قربانیاں پیش کی. یہ حضرت عثمان غنی کا احسان ہے امت مسلمہ پر. ہر خطیب، ہر ممبر پر آپ اسی قرآن شریف کی برکت ہے کہ آپ کو جامع القرآن کہہ کر کے پکارا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. عزیزان محترم، تبھی تو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا. فرماتے ہیں ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. عزیزان محترم، یہ انداز تھا صحابہ کرام کا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام میں جو اتفاق تھا اور جو مشورے صحابہ کرام کرتے تھے، انہی مشوروں کو لیتے ہوئے، اسی اتفاق کو ہم قائم رکھتے ہوئے
ہم اپنے طرز عمل اور عقائد اہل سنت پر زندگی گزارتے ہوئے ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر اور دین اسلام کی اشاعت میں لگے رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیں، اور اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق نبی مرحمت فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ آج بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ ہے دین کا، فکر ہے دین اسلام کے مسائل کی۔ بہت سے نوجوانوں نے بہت سے مسائل مجھ سے پوچھے، زکوٰۃ کے تعلق سے، فطرے کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، تراویح کی نماز کے تعلق سے۔ مجھے فخر ہوتا ہے آج اس پرفتن دور میں بھی ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ ہے، یہ جو ہے کوشش رہی ہے اور کرتے ہیں کہ ہم کما کو جو ہے خدا کے دین کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، جتنا ہو سکے ہم چلنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں نماز فجر ادا کر کے اللہ کے رسول کے اقوال مقدسہ سننے کے لیے، اللہ سب کے آنے، بیٹھنے، سننے اور سنانے، نماز فجر کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، قبول فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں، سب کے کاروباروں میں، سب کی زندگیوں میں اللہ بے حد برکتوں کا نزول فرمائیں۔ اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ ماہ رمضان کی برکت سے ہر ایک مسلمان کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ اللہ آسانیاں عطا فرمائیں۔ جو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرمائیں، اور ہر ایک کے نیک آرزو کو اللہ اپنی بارگاہ سے پورا فرمائیں۔ اللہم ربنا